29th of March 1991, revised in Houston's North Jamaat Khana. علی مدد مومنو، بہت برسوں کے بعد ہیوسٹن کی ملاقات میری ہوئی اور آج میں پہلی وائز آپ کے اس جماعت خانے سے شروع کرتا ہوں. آپ جماعت کا دیدار کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جو جماعت ہے اس کا درجہ پیر کی طرح ہوتا ہے اور جماعت مائی باپ ہے. جماعت کی عزت اور جماعت کا لحاظ بہت ہونا چاہیے. ہم اپنی دعا کے اندر چوتھا پارٹ، جس کو میں چوتھی رکعت کہتا ہوں، 3 وقت ہم روز پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک، وہ لوگ کہ تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے، رسول اللہ کو خدا فرماتا ہے یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور جو آدمی بیعت کرتا تھا اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. پھر خدا کہتا ہے فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی، انہوں نے خود کے ساتھ فریب کیا، دھوکہ کیا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس ایگریمنٹ کو یعنی کہ بیعت کو وفا کیا، پورا کیا، فَسَيُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا، ان کے لیے خدا تعالیٰ فرمایا میں نے بہت اچھا اجر رکھا ہے. اجر کہتے ہیں فائدہ، بخشش. دیندارو، یہ 3 وقت ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس بات کا خیال کیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلے 13 برس تو بہت دکھ اٹھائے. نبوت کے پہلے جو 12-13 سال تھے، اور اس میں بھی خاص طور پہ شروعات کے 3-4 برس سخت اذیتیں اور دکھ اٹھائے. نبی کریم کے گھرانے والے ہی ان کے دشمن ہو گئے. تھوڑے سے لوگ جو مسلمان بنے بھی تو ان کے اندر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کے نبی کی بیعت کی. بیعت کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا، وعدہ کرنا. وہ لوگ نبی کی بیعت کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بیٹھ کے ٹھٹھا مخول کرتے تھے. کہتے تھے ہم تو یہ دیکھنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافق جو تھے، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے. یہ لفظ نکلا ہے نفاق سے. آپ میں سے اردو جاننے والے بہت سے ہیں. نفاق کا مطلب جہاں ایگریمنٹ نہ ہوئے، جہاں محبت نہ ہوئے، اتفاق نہ ہوئے، صلاح مشورہ نہ ہوئے، یعنی یونٹی نہ ہوئے، پیس نہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں نفاق. اور اس کا اپوزٹ ہے اتفاق. تو نفاق کرنے والے کو منافق کہتے ہیں. منافق کا مطلب ہے کہ جو ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوئے اور باطن میں آپ کا دشمن ہوئے. منافقین وہ تھے کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اور ادھر آ کے نماز بھی پڑھتے تھے
مگر کافر و مشرکین کے اندر جا کے وہ لوگ کہتے تھے ہم تو محض دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ان کو اچھی طرح سے سرزنش کی ہے۔ یہ منافقین اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ اللہ نے سوری معاف کرنا، بوڑھا ہو رہا ہوں ابھی۔ اے نبی، تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی انہوں نے خدا کے ساتھ بیعت کی ہے، کیونکہ تو میرا نبی ہے، تیری فرمان برداری ہے وہ میری فرمان برداری ہے۔ ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں اپنی دعا کے اندر، اور وہ یہ ہے ہمارے دوسرے پارٹ کے اندر ہے، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، یعنی تم راضی خوشی سے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، خدا کی تابع داری کرو، اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی تابع داری کرو، واطیعوا الرسول، وہ یہاں رکھ کے تیسری ایک اور اعلیٰ چیز اس کے اندر ہے، واولی الامر منکم، تمہارے اندر، تمہارے ہاں، تم میں سے جو امر کرنے کا حقدار ہے، حکم کرنے کا حقدار ہے، اس کی تم تابعداری کرو۔ اللہ آنکھ سے دکھتا نہیں، اللہ کو کچھ کہو وہ سنتا ہے، مگر وہ جو کہتا ہے ہم نہیں سنتے، ہماری اس لائق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کو 1400 سال ہو گئے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اب ہم کو محمد سے کچھ پوچھنا ہوئے تو کہاں جائیں؟ لیکن تیسری چیز ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ ہے حاضر ایمان۔ یہ وہی اولی الامر ہے کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور بسا اوقات قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے کہ جو زمین پہ بھیجا گیا ہے۔ خدا نے تین کو، خود کو، محمد کو اور امام کو، اولی الامر کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہے، یعنی خدا کی تابع داری جو ہے وہ محمد کی تابع داری اور اولی الامر حضرت امام کی تابع داری، یہ ایکول چیزیں ہیں۔ اگر ہم حضرت امام کی تابع داری کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تابع داری ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو نور خدا تعالیٰ کا علی اور نبی میں تھا وہی نور ہمارے حضرت امام کے اندر ہے۔ تو یہ منافقین جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے، مشرکین تھے وہ نا، ادھر آ کے کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے۔ آپ کو دیکھا ہے عرب لوگ لمبا چوگا پہنتے ہیں، بڑی بڑی آستینیں ہوتی ہیں، اور آستینیں جب یہ سال ہاتھ لمبا کرتے ہیں تو آستین ہاتھ کو چھپا لیتی ہے، ہاتھ اندر چھپ جاتے ہیں۔ یہ عربی لباس ہے۔ جب نماز ہوتی تھی، رسول اکرم نماز پڑھاتے تھے تو یہ منافقین چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے، مٹی کی مورتیاں بناتے تھے، وہاں لکڑی بڑی مہنگی ہے، درخت نہیں ہے، مٹی کی مورتیاں بنا کے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، آستین کے اندر چھپ جاتی تھی۔ اور نبی کریم جب یہ نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا درمیان نماز کے وہی نازل ہوئی کہ اے محمد اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دو، تو حضور نے جیسے ہی ہاتھ کھلے چھوڑے، یعنی سائڈ میں ہاتھ رکھے جیسے شیعہ پڑھتے ہیں، سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، شیعہ ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آخری چیز تھی حکم کے اندر۔ تو جو ہی حضور نے ہاتھ چھوڑے، بہت سے منافقین کے ہاتھوں میں سے وہ جو پتلے تھے، چھوٹے چھوٹے مورتیاں جو تھیں، وہ ٹپا ٹپ گرنے لگیں، کھلے ہو گئے۔ یہ لوگ کیوں مورتیاں لاتے تھے؟ کہ جب یہ سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مورتی کو رکھ کے سجدہ کرتے تھے، اس لیے ان کو منافقین کہا گیا۔
منافقین کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سی آیتیں اتاری ہیں اور منافقین کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے، کیونکہ وہ فریبی ہیں، وہ دغاباز ہیں، ان کی زبان جدی ہے، ان کا دل جدا ہے۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کنڈیم کیا ہے، یا اس طرف یا اس طرف ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر خدا نہیں چاہیے مشرک بن جاؤ، مگر نبی فرمایا کرتے تھے منافق نہ بنو۔ ہمارے اماموں نے اس بات کے اوپر بہت کچھ زور دیا ہے۔ نبی کریم کی جو بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں تیرا تابعدار رہوں گا، تیرے حکم کے اندر رہوں گا، اور پھر اگر وہ بیعت کر کے اس کا حکم نہ مانے تو خدا تعالیٰ نے اس کو جہنم کی بشارت دی ہے کہ اس کی زندگی جہنم میں جائے گی۔ اسلام دنیا کا سچے میں سچا مذہب ہے۔ حقیقت میں اسلام دین ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلا۔ ہر نبی جو کچھ بھی وہ سکھاتے رہے وہ اسلام ہی تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی مسلمان تھا، ہر نبی نے اسلام ہی سکھایا۔ اسلام اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننا، اس کے بھیجے ہوئے فرمان جن کو ہم کتابیں کہتے ہیں ان کو ماننا، اس کے مقرر کیے ہوئے نبیوں کو قبول کرنا اور ان کے حکم پہ چلنا، یہ دین اسلام ہے۔ اسلام دین ہر نبی کا دین تھا، اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا خدا نے نئے نئے نبی بھیجے۔ اس طرح سے 1,24,000 124,000 نبی آئے دنیا میں۔ ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے فرمان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی بھیجے، اور ہر ملک میں بھیجے، ہر قوم کے اندر بھیجے۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہم کو خدا کا میسج نہیں ملا۔ ہمارے چوگڑیے میں ایک پاٹ ہے، یار متا کوئی آنکھیں تس دن ویراتا موجیو متا سیا نہ سو۔ سندھی زبان ہے۔ اے میرے دوستو، اس دن یعنی حساب کتاب کے دن تم ایسا نہیں کہہ سکو گے کہ میں نے تو یہ نہیں سنا تھا۔ یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ میں نے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر راہبروں کو بھیجا تاکہ وہ تم کو ہدایت کرتے رہیں۔ تو تم خدا کے حضور میں جب آؤ گے تو تم نہیں کہہ سکو گے کہ خدایا مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ معلم، کچھ عامل، کوئی مشنری، کوئی پنڈت، کوئی برہمن، کوئی دائی، ان لوگوں کو مقرر کیا، اور گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں خدا تعالیٰ کی حکم کے انہوں نے اشاعت کی۔ ہم اسماعیلی لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ، ہمارے اندر موجود رہا، اور آپ میں سے ہم جتنے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنے حضرت امام کو کبھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ دیکھا ہے۔ ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا۔ چین میں، روس میں، افغانستان میں، دوسرے بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں لگ بھگ 2 کروڑ اسماعیلی ہیں، انہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، مگر ان کو ہدایت ملتی رہی، مکھیوں کی معرفت سے، دائیوں کی معرفت سے، امام کی طرف سے جو آدمی بھیجے جاتے رہے ان کو دعوت ملتی رہی، اور ان کا ایمان سلامت رہا۔ حضرت امام کے دیدار کے، ظاہری دیدار کے بغیر بھی ہمارے ان بھائیوں نے 1000 سال ہوا اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر قائم رہے، پکے رہے۔ ان کے اوپر بڑے بڑے دکھ پڑے، ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے، اس زمانے کی حکومتوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ماں اور باپ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو
ایسا اوپر پھینک کے نیچے تلوار رکھے، 2 آدمی پکڑ کے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے. اپنے اسماعیلیوں کو پکڑ کے، دائیوں مکھیوں کو پکڑ کے پاؤں باندھ کے درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. ایسے ایک درخت کے اوپر پڑی ہوئی ہڈیوں کو میں نے دیکھا ہے. دیس بعد بالا میں کہ جو کرمان کے علاقے کے اندر ہے، جب میں گیا مکھی کامڑیا مجھ کو یہ دکھانے لے کے گئے. درخت کے اوپر ہڈیاں سفید ہو گئی ہیں. ایک اچھے اسماعیلی دائی کو پاؤں سے باندھ کے، ہاتھ باندھ کے اس کو لٹکا دیا گیا اور وہ وہی اسی طرح سے مر گیا. کپڑے گل کے چورا چور ہو گئے، گوشت سڑنے لگا، گرنے لگا، ہڈیاں چھوٹی پڑ گئیں، ہڈیاں بھی گرنے لگیں. کچھ درختوں کی ٹہنیوں میں اٹک گئی جو آج تک پڑی ہوئی ہیں. اس کو 150 سال ہو گیا ہے. ایسے ظلم اسماعیلیوں نے اٹھائے ہیں، لیکن حضرت امام کے سوا انہوں نے کبھی کسی کے سامنے عبادت کے طور پہ سر نہیں جھکایا. ماں باپ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کو سلام کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں، وہ اور چیز ہے. عقیدت اور ایمان کی نظر کر کے کسی کو سر نہیں جھکایا، اور امام کے سوا کسی اور کے اوپر انہوں نے کبھی اعتقاد رکھا بھی نہیں. تجھے چھوڑی تجھے دوارے کہاں جاوے، یا مولا تیرا در چھوڑ کے میں اور کہاں جاؤں. کون ہے؟ بیعت تیرے سے کی ہے تو میں تو تیرا ہی ہوں. دیکھو دیندارو، حضرت امام کی جو بیعت ہے وہ اس طرح ہماری روحانی شادی ہے. یہ روحانی شادی جس طرح سے ایک لڑکی ایک لڑکا شادی کرتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں. عربی زبان کے اندر نکاح کا مطلب ہے ایگریمنٹ. وہ کہتا ہے میں تیرے کو اپنی عورت کے طور پہ، بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میں تجھے اپنے خامند کے طور پہ قبول کرتی ہوں. تھرو پیرنٹس جاتے ہیں اور یہ زندگی بھر یکجان ہو جاتے ہیں. اب شادی کرنے کے بعد اگر عورت کسی غیر مرد کے پاس جائے، یا ایک مرد جس نے شادی کی وہ اپنی عورت کے سوا کسی اور عورت کے ساتھ ایسی دوستی کرے اور بیوی جیسے تعلقات اس کے ساتھ رکھے، تو اسلام کے اندر اس کو زنا کہتے ہیں. اسلام کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور زانی کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے. اسلام نے ہمیں بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں. اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں خلوص ہوئے، ہم پاک بنے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ہمارے خیالات کے اندر کوئی بیماری، کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کے اندر دغا فریب نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک ایک دن مدینے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے. حضور کی روز عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے. کئی لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ سوال کرتے تھے، نبی پاک جواب دیتے تھے. بہت سے لوگ یہ سننے کے لیے کہ حضور کیا فرماتے ہیں بیٹھے رہتے تھے. جن کو کام ہوتا تھا چلے جاتے تھے. اس کے بعد نبی باہر نکلتے تھے تو باہر ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہ لائن کاہے کی ہوتی تھی؟ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی کا پیالہ لے کے آتے تھے. بچے ہوتے تھے، اس میں عورتیں ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے. خود نہ آ سکے تو غلام، مسلمان غلام ہوتے تھے، جو کہ مسلمان ہو جانے کے بعد غلام کو غلام نہیں رکھتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. یہ لوگ اپنے گھروں سے ان پیالوں برتنوں میں پانی لے کے آتے تھے. رسول پاک اپنا سیدھا ہاتھ، چاروں انگلیاں اس پانی میں ڈبوتے جاتے تھے لائن میں. جب یہ پہلے کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے تو حضور کچھ دعا پڑھتے تھے، اور پھر یہی منہ سے آواز نہیں آتی تھی لیکن حضور کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے اور تمام کے پیالوں کے اندر پانی میں انگلیاں ڈالتے رہتے تھے. یہ نیاز بناتے تھے. مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو پلاتی تھیں، اپنے گھروں کے اندر چھانٹے دیتی تھیں. یہ صبح کی جو نیاز پینے کی ہماری عادت ہے، یہ عادت رسول اکرم نے ڈالی ہے. مسلمان بھول گئے ہیں، ہم نہیں بھولے.
اس لیے کہ ہمارے اندر حاکم بیٹھا ہے، ہمارا مالک بیٹھا ہے جو ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم یہ کام پورا کر کے حضور آگے نکلے، حالانکہ گھر تو بازو میں تھے، لیکن حضور ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ایسا گھوم کے پھر جایا کرتے تھے، یعنی تھوڑی سیر کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا، نبی کو سلام کی، کہتا یا نبی مجھے آپ کے ساتھ ایک سخت ضروری کام ہے، لیکن میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، مجھے حاجت لگی ہے، یا نبی آپ ادھر تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضور ٹھہر گئے۔ صبح کی نماز کبھی ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، اور حضور یہ سارا کام کاج کر لے رہے، ایسا مان لو کہ 1 گھنٹہ اور نکل گیا، 7 بجے ہوں گے، 6-7 بجے ہوں گے۔ نبی پاک کھڑے رہے، تسبیح ہاتھ میں تھی۔ یہ آدمی گھر گیا۔ وہ زمانے کے اندر بیت الخلا جو ہوتے تھے، یعنی واش رومز وغیرہ، تو وہ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ یہ آدمی تو گھر میں گیا ہوگا، شاید ہاتھ منہ دھویا اور گھر گیا تو بچے جاگ اٹھے تھے۔ یہ بھول گیا کہ نبی کو میں نے وعدہ کیا ہے، کھیتوں میں چلا گیا۔ دوپہر قریب ہونے لگی، یعنی 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہو گیا، 2.5-3 گھنٹے نکل گئے۔ لوگ آویں جاویں، نبی کو دیکھیں، سلام کریں، یا نبی آپ یہاں کھڑے ہو، یا نبی آپ یہاں کھڑے ہو۔ ہاں بھائی، وہ فلانے آدمی نے مجھے کہا کہ یا نبی کھڑے رہو، میں نے وعدہ کیا کہ میں کھڑا رہوں۔ ایک آدمی نے آیا، کہتے یا نبی وہ تو کھیتوں میں نے دیکھا اس کو۔ ٹھہرو، میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور گیا کھیتوں میں، اور اس کو کہا او بے وقوف، نبی ادھر صبح سے تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اب اس کو یاد آیا، بھاگا اس کے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، نبی کے پاؤں پہ گر کے ہاتھ باندھ کے کہتا یا نبی میری بہت بھول ہو گئی، میں بھول گیا گھر جا کے۔ رحمت للعالمین، اس کو کوئی گالی نہیں نکالی، اس کو غصہ نہیں کیا، لیکن ایک سخت چیز کہی کہ دیکھو اپنا وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وعدہ صرف اللہ اور رسول یا امام کے ساتھ ہی نہیں، ارے دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ میاں بیوی کا وعدہ ہے، دوست کا وعدہ ہے، بزنس کے اندر ہم لیتی دیتی کرتے ہیں، زبان بھی ہے، یہ وعدہ ہے۔ کتنا بھی نقصان ہو جائے اپنی زبان مت پھراؤ۔ آپ نے وعدہ کیا کسی کو سودا کرنے کے لیے اور اب بعد میں آپ کو اس میں نقصان ہو گیا، اگر آپ جھوٹ بول لو، اپنا پرامس لے لو واپس، میں نے تو کوئی پرامس نہیں کیا تھا، اور پرامس کیا ہے، اب کہتے ہو میں نے تو نہیں کیا تھا، تو آپ کے پیسے تو بچ جائیں گے، لیکن آپ کی زبان کٹ گئی، آپ کا ایمان کٹ گیا۔ ہماری دنیا ہمارا دین ہے، ہماری ہر سانس ہمارا دین اور مذہب ہے، ہماری عبادت ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا ہے، حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، یہ بیعت توڑ کر ہم کسی اور کو مولا مانتے ہیں یا مولا کے درجے کا مانتے ہیں، یا اس کے سامنے جا کے ہم اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اور جو کام مولا کرتا ہے وہ کام کوئی اور کرتا ہوئے، تو یہ تو ایک لعنت کی بات ہے، اس آدمی کا ایمان نہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ دتار 8 برس کی عمر میں، صلوات اللہ علیہ، 8 برس کی عمر میں امام بنے۔ ماتا سلامت جو تھی نا بہت چاہتی تھی، جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ بڑی دعاؤں کے بعد ماتا سلامت کو بیٹا ہوا تھا، اور بڑی مدت کے بعد ہوا تھا۔ ایک لہجہ بھی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب حضرت امام بن گئے، امام سلطان محمد شاہ، جماعت کے عملدار لوگ وغیرہ آویں، ہماری نظر میں امام 8 برس کا ہوئے کہ 80 برس کا ہوئے، عمر کو امام کے نور اور اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاتھ باندھ کے بوڑھے بوڑھے کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھی امام سلطان محمد شاہ کی تخت نشینے کی فوٹو، 8 برس کا امام ٹوپی پہن کے، مخمل کی سوٹ پہن کے بیٹھا ہے، اور ارد گرد 80 برس کے بوڑھے لمبی لمبی داڑیاں، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑے بیٹھے ہیں۔ یہ امام کی توقیر اور عزت ہے۔ امام کے پاس لوگ آویں،
مہمانی کے پیسے رکھیں، نذرانہ رکھیں. یہ بھی قرآن شریف کی ہدایت ہے. کیا مسلمانوں، جب بھی تم رسول کے پاس جاؤ تو کچھ نذرانہ رکھو پھر بات کرو. ہم اپنے امام کی جو مہمانی کرتے ہیں یہ قرآن شریف کے اوپر بیس کی ہوئی چیز ہے. تو پھر ماتا سلامت وہ پیسے اکٹھے کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مولا سوئے ہوئے ہیں تو لوگ ماتا سلامت کے پاس آئیں تو ماتا سلامت کو بھی نذرانہ رکھے، وہ پیسے ماتا سلامت کھیسے میں ڈالے. ایک دن مولا کہتے ہیں اپنی ماں کو بیوی کہتے تھے. یہ فارسی لہجہ ہے. بیوی، میں نے سنا ہے کہ تم میرے مریدوں سے مہمانی لیتی ہو. کہتی ہے ہاں میں تیری ماں ہوں. مولا کہنے لگا کہ یہ کھوجے لوگ یہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ کھوجے لوگ بڑے بیپاری ہیں، یہ کوئی بھی کام ایسا سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتے کہ جہاں ان کو فائدہ نہ ہوتا ہوئے. تو بولیے تیرا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں یہ ہے کہ یہ 1 روپیہ دیتے ہیں اور 1.25 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ابھی یہ 1.25 لاکھ روپے میں سے کچھ میں ادھر دیتا ہوں اور کچھ ان کو عاقبت میں ملتا ہے. تو 1 روپیہ لے کے ادھر آخرت میں ان کو اس کا عوض دینے کا وعدہ کرتی ہو. ماتا تو گھبرا گئی کہ عاقبت کی یہ بوجھ میں کہاں سے لوں. تو ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں کہ یہ تیرا کام نہیں. اس دن سے ماتا سلامت نے یہ نذرانہ لینا بند کر دیا. ہمارے مذہب کی یہ ایمان کی ایک نشانی ہے کہ ہم حضرت امام کو جو کچھ بھی مہمانی رکھتے ہیں ہمارے مولا کے فرمانوں میں بھی ہے، گنانوں میں بھی ہے کہ 1 کا 1.25 لاکھ ملتا ہے اور امام کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ کسی کو کوئی دینی حساب سے مرشد وغیرہ یا اپنی روحانی باتوں کے لیے کسی کو مانتے ہو اور اس کو دیتے ہو تو اس کو پوچھو کہ مجھے 1.25 لاکھ دو گے؟ ہے اس کی طاقت؟ نور ہے. اور جو آدمی اس قسم کے دنیا کے اندر بہت سے نکلے ہیں. اب کے اس امریکہ کے اندر کچھ برس پہلے، میں کچھ 14-15 برس کی بات کرتا ہوں، میں ایک دفعہ نیو یارک گیا. بڑے بڑے پوسٹر دیکھے، لائف سائز پوسٹر. 14 برس کا ایک لڑکا موٹا سا بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس لڑکے کی ساری سیکرٹری پیٹ کا کام کرتی ہے. کوئی سوامی وغیرہ کا لڑکا تھا. اور امریکن لوگ تو بدھو لوگ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں امن، سکون، شانتی، پیس نہیں ہے. جہاں ان کو پیس ملے وہ بھاگتے ہیں. ادھر آ کے وہ آرام سے بیٹھا ہے، کیلے کھاتا ہے، پیسٹری کھاتا ہے، موٹا ہو رہا ہے اور بہت اس کے چیلے بن گئے. یہ ادھر آیا تھا رجنیش، بھگوان رجنیش بولتے ہیں اس کو. کیا ہوا؟ گزر چکا ہے. وہ 96 رولز رائس اکٹھی کی اس نے، کروڑوں کی دولت اکٹھی کی. اور کیا سکھاتا تھا؟ اس کے پونا کے آشرم کے اندر، کیا کہوں، یہ پاک جگہ ہے، میں الفاظ بول نہیں سکتا، گندی چیزیں ہیں. دنیا کے اندر اس قسم کے فریبی دغاباز بہت نکلے. رسول اللہ کی وفات کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے نبوت کا اور امامت کا دعویٰ کیا. آخری یہ 32واں جو تھا وہ سوڈان کے اندر مہدی کے نام سے مشہور ہوا. اس کو بھی ان کے آدمیوں نے ہی مار ڈالا. نبی کے بعد 32 آدمیوں نے کھوٹے دعوے کیے. کسی نے کہا میں امام ہوں، کسی نے کہا کہ میں پیر ہوں، کسی نے کہا میں نبی ہوں. سب دھتین ختم ہو گیا. 1400 سال ہوئے. 1400 سال سے تو پہلے بہت ہوا. ہمارا امام ہر زمانے کے اندر دعویٰ کرتا رہا میں امام ہوں اور ہماری امامت قیامت تک چلے گی، چل رہی ہے. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو 1400 سال تک حضرت امام کی امامت نہ چلتی. 1400 سال میں 32 آدمیوں نے نبوت اور امامت کے دعوے کیے. سب فنا ہو گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اولاد بھی مٹ گئی. مگر اس کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ یہ سچا ہے. ایک میٹھا پاٹ ہے گنان کا. ہمارے گنان اگر اچھی طرح سے بولے جائیں تو دل میں اتر جاتے ہیں.
تے دن، اس تے دن سے مطلب حساب کتاب کا دن. تے دن سامیم نے پاس تیڑا وجو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چوں تیری. یا مولا اس یوم الحساب کے دن میرا ہاتھ پکڑ لینا، مجھے پاس بلا لینا. یہ امام کے اوپر بھروسے کی بات کر دی. 1945 میں جولائی کا مہینہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار صلی اللہ علیہ افریقہ میں آئے. ممباسا کے اندر ایک سینما ہال میں مسلمانوں نے ایک میٹنگ بلائی. ہزاروں مسلمان آئے. یہ میٹنگ امام سلطان محمد شاہ کے کہنے سے بلائی گئی. تمام قسم کے یہ مسلمان تھے، سنی، شیعہ، وہابی، دوسرے آبادی تھے، افریقن تھے، عرب تھے، مسکتی تھے، ایران کے لوگ تھے، انڈیا کے تھے، پاکستان کے تھے، بورے تھے، اسماعیلی تھے، اسناشری تھے. سب قوم کے سردار اور لیڈرز ادھر موجود تھے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کھڑے ہوئے. مولا فرماتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا ہمارا ایک دن حساب لے گا. بلا شک جو مسلمان یہ بات نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. سب نے ہاں کی. مولا فرمایا کہ اور باتیں پوچھنے سے پہلے خدا یہ پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. تو میں آج تم کو یہ سوال کرتا ہوں کہ جب خدا یہ پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا، یعنی دین کی تم نے کیا خدمت کی، تو میں تمہیں پوچھتا ہوں کہ تم کیا جواب دو گے. یہ ملا، مولوی، عالم، فاضل، مفتی، قاضی سب بیٹھے تھے، کوئی نے کوئی جواب نہ دیا. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ میں یہ سوال واپس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا جب یہ حساب مانگے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ سب کی گردنیں نیچے. امام سلطان محمد شاہ نے 3rd ٹائم کہا کہ اسماعیلی لوگ جو ہیں ان کا خیال تم دلوں میں مت کرو. ہو سکتا ہے کسی دل میں ایسا خیال آتا ہوگا کہ اسماعیلی کیا جواب دیں گے. تو حضرت امام کہتے ہیں سلطان محمد شاہ کہ تم اسماعیلیوں کا خیال نہ کرو. چھاتی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. آپ اس چیز کو سمجھے کہ کتنی بڑی بات امام نے کہی. عام مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی سب علماء تھے، لیڈرز تھے، پڑھے لکھے تھے. امام کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. واہ واہ، لاؤ تو مجھے پکڑ کے کوئی ایسا آدمی دکھاؤ تو اسلام کے کسی بھی فرقے میں سے، اپنی جماعت غیر جماعت میں، کرسچنوں میں سے، ہندوؤں میں سے، لاؤ تو ایک آدمی دکھاؤ کہ جو یہ کہے کہ اپنے مریدوں کا جواب دار میں ہوں، میں رسپانسبل ہوں قیامت کے دن. ہے کسی کی طاقت؟ کوئی کہتا ہے میں اتنا اوپر پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے میں بڑا عابد بن گیا، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. پیری فقیری چلاتے اور ہم لوگ جا کے مسکین بن کے اس کے پاؤں گھٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں. اس کو پوچھو کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑو گے؟ سجدہ کرنا ہے تو صرف امام کے نور کے سوا اور کوئی کا حق نہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 باپ کے بیٹے مت بنو، یا مجھے مانو یا نکل جاؤ. امام کے سوا کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا قیامت کے دن بھی نہیں اور اس
دنیا کے اندر بھی نہیں. کراچی کے اندر ایک دفعہ امام بیت الخیال کی مہمانی میں آئے. امام کا جیسا اس کی عادت ہے ایک فرمان ہوا کہ تمہارے میں سے کسی نے نور کو دیکھا ہے؟ تو چند آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیا. امام نے ان کو دعائیں دی. کچھ لائنوں کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے لمبا سا ہاتھ اونچا کیا, سب سے بڑا. امام نے اس کے سامنے دوسرے آدمی بیٹھے تھے, چہرہ نہیں دکھتا تھا. حضور نے ذرا ایسا کر کے اس کو دیکھا اور امام سلطان شاہ نے انگلی کر کے کہا, تم نے ہاتھ اونچا کیا, کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ بلی کا بچہ رات کو دکھے تو اس کی آنکھیں چمکتی ہیں نا. اس کا ہاتھ نیچے گر گیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا, فریبی تھا. اس نے امام کو چھیترنا یعنی فریب دینا کی کوشش کی. امام دین و دنیا کا بادشاہ ہے, دلوں کی حالت جانتا ہے. ایسے بلی کے بچے دیکھ کر اپنے آپ کو نورانی حالت میں ظاہر کر کے ہماری جماعت میں بہت سے لوگ نکلے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, آج بھی ہیں, آپ کے امریکہ میں بھی ہیں, ہیوسٹن میں بھی ہیں, کہ جو پیری مریدی کا کام کرتے ہیں اور پیری مریدی چلاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہمارے یہاں بائیاں نکلی, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے. بائیاں اس کے پاس جاتی ہیں, کشتی لے کے آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں بھائی, تیرے لیے یہ حکم ہے, تیرے لیے یہ حکم ہے. کوئی بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے, تم کچھ بکرا کاٹو, تم کچھ گائے کاٹو, تم کچھ مرغی کاٹو. بھائی کیا بات ہے یہ؟ ایک بھگت تھا, آپ میں سے جو کراچی کے لوگ رہنے والے ہیں, کراچی جہاں آج گارڈن جماعت خانہ ہے, یہاں پرانا جماعت خانہ تھا اور اس کا یلو کلر لگایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے وہ اس جماعت خانے کے پیچھے تھوڑا درخت وغیرہ بھی تھے. ایک بھگت صاحب تھے, 11 بجے گھر سے نکلے اپنی کوٹھڑی میں سے, کیونکہ 11 بجے تک سب مرد لوگ اپنے کام پہ چلے جاتے. میں 60 برس کی بات کرتا ہوں. گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں. بھگت صاحب کسی بھائی کے گھر جاوے, فاطمہ بھائی یعنی مدد, بھگت صاحب آؤ, آؤ بیٹھو. عورتیں جو ہوتی ہیں نا دل کی کمزور ہوتی ہیں, سپرسٹیشن ہوتی ہیں, یا سپرسٹیشس جو ہیں وہ کمزور دل ہوتے ہیں, جن کے ایمان ڈھچو پچو رہتے ہیں, بے ایمان نہیں ہوتے, مگر ان کا ایمان ہلتا رہتا ہے. عورتوں میں یہ خاصیت زیادہ ہے, مردوں میں بھی ہے. ہم اس چیز کو اعتقاد کی کمزوری کہتے ہیں. وہمی لوگ بیٹھے چائے پیے, پھر بولے فاطمہ بھائی ایک بات کہوں. ہاں بھگت صاحب کیا بات ہے؟ میرے کو مولا نے آ کے کہا کہ فاطمہ بھائی کو بولو تمہاری فیملی کے اوپر ذرا تکلیف ہے, اور عورتیں تو بیچاری بھولی ہوتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. میرے اوپر تکلیف ہے. ہاں کچھ تکلیف ہے. تو بھگت صاحب کیا کروں, مجھے بولو نا. بس ایسا کرو, ایک مرغی کاٹو اور غریبوں مسکینوں میں بھیج دو. میں بھی دعا کروں گا, تم بھی دعا کرنا. اس طرح اس کی روزی چلتی تھی. کوئی کام نہیں تھا, بس لوگوں کے گھروں میں جا کے ناشتہ کھانا مل جائے, ہٹے ہوئے دوسرے کپڑے جب ہو جائے تو کوئی کپڑے بھی دے دے. یہ بھگت صاحب کیا کرے؟ اس کھارا در گارڈن جماعت خانے کے پیچھے ایک درخت تھا. یہ رات کو اوپر چڑھے, اپنے پاؤں باندھ کے درخت کے ساتھ نیچے لٹک جاوے. آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بن سکا وہ لٹکتا رہتا تھا اور کہتا تھا عبادت کرتا ہوں. ابھی یہ بات بنتی تھی 3 بجے 3:15 بجے. ایک دفعہ ستاڑا شروع ہوا. کوئی ایک لمبی سی عورت ہوگی, یہ بھگت صاحب بھی لٹکے ہوئے تھے, اور ایسا پوائنٹ آ گیا کہ اس کا سر اس کے سر سے ٹکرایا. عورت نے تو شور بقور مچایا, لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اتنی جلدی سے بھگت صاحب پاؤں کھول کے نیچے اتر نہیں سکے تھے, کیونکہ لٹکے ہوئے تھے نا, سر نیچے پاؤں اوپر. ٹارچیں وغیرہ ماری گئی. دیکھا ہو
ارے یہ تو فلانا بھگت ہے. اس کو پکڑ کے نیچے اتارا گیا. یہ کیا بات ہے؟ کہتے میں عبادت کرتا ہوں. مولا تک بات پہنچی. مولا بہت ناراض ہوئے. یہ عبادت کا طریقہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا. اس قسم کے بہت سے ڈھٹینگ، فریب، دغابازیاں ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں ہوتی ہیں. ہمیں اس چیز کو صاف کرتے رہنا چاہیے. اور یہ مشنریوں کا فرض ہے کہ جماعت کے اندر حقیقت بیان کر کے لوگوں کو کہتے رہیں کہ یاد رکھو مولا کے سوا اور کوئی نہیں جو آپ کی مشکلیں دور کر سکے. کوئی نہیں. سبزلی کا نام سنا ہوا ہے. مشنری سبزلی کھارا در، جہاں پہلے پرانا جماعت خانہ تھا، اس کے فرنٹ میں مسافر خانہ ہے. ابھی بھی بلڈنگ وہ ہے. اس کے سامنے سبزلی مشنری کی آفس تھی. مچھی کا بیپار کرتے تھے. اور یہ آفس بعد میں ہمارے پیر محمد ہود بھائی نے ڈاکٹری چلانے کے لیے، پریکٹس کے لیے دی تھی. جہاں پریزیڈنٹ ہود بھائی کی یہ میڈیکل آفس تھی ان کی، یہاں جگہ تھی کہ جو مشنری سبزلی اپنی بزنس کرتے تھے. سبزلی مشنری بھی تھے، بیپار بھی کرتے تھے. ان کا ایک دوست تھا بچپن کا. بہت دنوں سے اس دوست کو دیکھا نہیں. پہلے روز جماعت خانے آتا تھا. بہت دن ہوئے. ایک دن بائی چانس ادھر سے نکلا تو سبزلی نے اس کو بلایا. دوست سے بچپن کے تھوڑی میٹھی گالیاں بھی دیں، میں نے مارے. تو ہے کدھر؟ بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کی. کہتا نہیں سچ بتا کیا بات ہے؟ کہتا ہے بات پوچھنی ہے تو یہ آفس میں نہیں، چلو گھومنے چلے. چلو گھوڑا گاڑی لی اور گھومنے گئے. وہ آدمی سبزلی مشنری کا دوست کہتا ہے کیا کہوں، میرے اوپر تکلیف آ گئی. میں روز تسبیحاں نکالوں، یا مولا مجھے اس تکلیف میں سے دور کر دے. میرے کو صرف 25,000 روپے کی ضرورت ہے. مولا کو کہہ کے تھک گیا. 6 مہینے نکل گئے. مولا نے میری ایک نہیں سنی. پھر کیا ہوا؟ تو کھارا در سے آپ میٹھا در جاؤ تو وہاں رستے میں ہی ایک چھوٹے سے کوئی فقیر مسکین کا کوئی مزار ہے اور لوگ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے ایک دوست میرے کو وہاں لے گیا. رستے کے اوپر ہی ایک چھوٹی سی قبر ہے. قبر کے اوپر مزار بنایا ہے، پھول چڑھائے ہیں، لوبن کرتے ہیں. ایک مجاور بیٹھا ہے. کہتا ہے ایک دوست مجھ کو پکڑ کے لے گیا اور کہنے لگا تو ادھر 5 پیسے کی منت پان، میں تیرے کو سچ کہتا ہوں تیرا کام ہو جائے گا. ایک آدمی تھا کہ جو اس کی بات سنتا نہیں تھا. اس کے پاس اس کے پیسے اٹکے ہوئے تھے. اب اس کے اندر کچھ 420 کا دھندا بھی تھا. تو یہ سبزلی کو دوست کو کہتا ہے کہ مولا کے پاس تو 6 مہینے مانگتا رہا، مجھے نہیں دیا، مگر وہاں تو 5 پیسے سے میرا کام ہو گیا. سبزلی بولے اچھا تو یہ بات ہے. کہتے کیا کروں گا، وہاں تو اتنا سستا بھی ہے اور میرا 8 دن میں کام ہو گیا. بس سبزلی نے یہ بات چھوڑ دی. 10-15 دن کے بعد اس کو بلایا، چلو کچھ کھائیں پیئیں گے، گھومیں گے. گھوڑا گاڑی میں بیٹھے. پہلے سے پلان بنایا تھا مشنری سبزلی نے. ایک بیگ، گھنی بیگ ہوتی ہے نا اناج کی، اس بیگ میں کچھ لکڑیاں وغیرہ بھری، اوپر سے اس کو سیا گیا. ایک بہت بڑا میمن سیٹھ تھا اسی لائن کے اندر. اپنے نوکر کو کہا کہ یہ جو بیگ ہے تم وہ فلانے آدمی کی دکان کے پاس ذرا اس طرف یہ رکھ کے آؤ. تو سبزلی کا نوکر ادھر لے گیا. اس نے جا کے بیگ رکھی، گاڑی میں بیٹھے. وہاں نیچے اتر کے سبزلی اس کو کہتے ہیں ایک وہ سیٹھ بیٹھا نا، اندر جاؤ، سیٹھ کو کہو ہے سیٹھ یہ میری بیگ جو ہے کوری ہے، یہ میرے گھر پہ پہنچا دو نا. کہنا تو مجھے مار کھلائے گا. ابھی مار کی کیا بات ہے، سیٹھ کو بولو تو صحیح. اس کو پہلے وہ ہیزیٹیٹ کرتا رہا، لیکن اس نے جو پمپ مارا تو وہ گیا. تو ایک بیچ میں آدمی آیا، سیٹھ
اچھا ہے، یعنی کیا ہے؟ تو بولا کچھ نہیں، تیرے سیٹ سے ملنا ہے۔ تو وہ سیٹ گادی پہ تکیے پہ بیٹھا تھا، جا کے سلام کیا، آؤ سلام، کیا بات ہے؟ کہتے سیٹ وہ باہر میری بوری پڑی ہے، میرے گھر پہنچا دو نا۔ اچھا ایسا ہے؟ اس کو بولا اے اسحاق بھائی تو آدمی دو تو اس کو وہ پہنچا رہے، کہتے نہیں آپ پہنچا دو۔ یعنی سیٹ کو، وہ لاکھوں پتی سیٹ کو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میری بوری اٹھا کے ادھر رکھ دو، تو کہتا ہے یہ تو پاگل تھے ہوئے، نکالو اس کو۔ پاگل کر کے اس کو باہر نکال دیا۔ سبز علی کو کہتا ہے دیکھا نا میری بے عزتی کروا دی، گالیاں دلوائی، پاگل بنوا دیا۔ کہتے ہیں اچھا گاڑی میں بٹھایا، انہیں تو چھوڑ دی ادھر ہی۔ راستے میں اس کو سمجھایا کہ اگر یہی بوری ہم کسی ہیل کاری کو یعنی کولی کو کہیں تو آنا دو آنے کے اندر گھر لے جاوے؟ کہتے ہاں لے جاوے۔ تو یہ سیٹ کو تو نے جا کے کہا تو وہ تیری بوری اٹھاوے؟ کہتے نہیں اٹھاوے۔ تو تیرا یہ چھوٹا سا جو کام تھا وہ 5 پیسے لے کے اس فقیر نے کر دیا اور حضرت امام نے نہیں کیا۔ کہتا نہیں کیا، کیوں؟ کہ تو نے سیٹ کو ایسا کہا کہ میرا یہ کام کر دے۔ تم نے سیٹ سے مدد مانگی ہوتی کہ سیٹ میں کمزور ہوں، یہ اٹھا نہیں سکتا، کوئی ایسا راستہ کر دینا کہ یہ بوری میرے گھر چلے جائے۔ تم سیٹ کو بولو یا حضرت امام میرا یہ کام کر دے۔ ہم حضرت امام کو نوکر سمجھتے ہیں؟ دعا مانگنے کے جو طریقے ہیں وہ اور ہیں۔ اس کا ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی نہیں، اکیلا ہے، جدھر گھومتا رہتا ہے، جہاں رستے میں کوئی چیز مل گئی اٹھا کے کھا لی۔ مگر جو مات پتا والا لڑکا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے یا چیز کھاتا ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو ماں اور باپ اس کو منع کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ یہ ضد کر رہا ہے کہ رستے میں بیٹھے ہوئے لوگ پکوڑے تل رہے ہیں اور اس کو وہ پکوڑے کھانے ہیں، اور معلوم نہیں وہ کس قسم کا تیل ہے، ہاتھ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا۔ کوئی بھی اچھا ماں اور باپ بچے کی اس ضد کو پورا نہیں ہونے دے گا کہ مجھے اس کے پکوڑے کھانے ہیں، وہ تم کو نہیں کھانے دے گا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے اچھے نہیں، بیماری پیدا کریں گے۔ ہماری بہت سی دعائیں امام قبول نہیں کرتا کیونکہ ان دعاؤں میں ہمارے لیے فائدہ نہیں، ان دعاؤں میں نقصان ہے۔ زنزبار کی ایک بہت پرانی بات ہے، میں کبھی شاید 1 یا 2 دفعہ کسی واعظ میں ذکر کیا۔ ایک میاں بیوی عابد تھے، بچہ نہیں تھا۔ امام سلطان سے ایک دفعہ زنزبار گئے، ان امام کے حضور میں انہوں نے عرض رکھی۔ امام نے صاف کہہ دیا دیکھو تم کسی کا بچہ پال لو، تمہاری قسمت میں بچہ نہیں۔ بیچارے رونے لگے۔ دوسری دفعہ جب امام آئے تو اس لڑکے کی ماں نے صاحب کے پاؤں پکڑ دیے۔ ابھی عابد تھی، پاؤں پکڑ لیے زبردستی کے لیے۔ حضرت امام فرمایا دیکھو اس کے لیے اچھا نہیں خداوند تو مالک ہے، اس کو بچہ دے۔ عبادت والے کبھی کبھی زور زبردستی کرتے ہیں تو امام مان لیتے ہیں، اچھا جاؤ اس کے ہاں اولاد ہوگی، خوش ہو گئے۔ برس کے بعد گھر میں ایک بچہ آیا، استغفر اللہ، اس کی آنکھیں تو تھی لیکن بند رہتی تھی، کان کی جگہ پہ کان نہیں تھا، صرف سوراخ تھا۔ اس کو جو ہاتھ تھے وہ آدھے آم اتنے تک تھے، ہاتھ یہاں لگے ہوئے تھے آرکوں کے پاس۔ بچہ بڑا ہوا ہے، بولتا نہیں، روتا نہیں، دیکھتا نہیں، اس کے منہ میں دودھ ڈالتے ہیں پی لیتا ہے، ایک لاش کی طرح مگر زندہ لاش، سانس چل رہا ہے، پڑا ہے۔ کون سا ماں باپ ہے جو اس کو دیکھ کے خوش ہوئے؟ نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، معلوم نہیں سنتا ہوئے تو، لیکن بولتا نہیں تو بچے عموماً روتے ہیں۔
पाखाना निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है। अभी इस बच्चे को देख देख के उनके दिल में क्या हशर होता होगा। ये खुशी है या दुख है? औलाद मिल गई, लेकिन औलाद की खुशी नहीं मिली। हम कभी कभी खुदा के साथ जबरदस्ती कर देते हैं। दुआ मांगने का तरीका ये है, मौला ये मेरी हाजत है, मुझे मालूम नहीं मेरे मौला कि ये चीज जो मैं मांगता हूं मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, या मौला अगर ये अच्छी है तो तू मुझे इनायत कर, मौला के ऊपर छोड़ दो। लेकिन कई लोग मुल्लाओं के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। अपनी कौम के अंदर भी मुल्ला ज्योतिषी हैं कि जो इस किस्म की बातें करते हैं। कोई कहता है मुझको बीबी फातिमा आती है, कोई कहता है मुझे अली आता है, कोई कहता है मुझको ये फलाना इमाम आता है, कोई अब्बास का नौकर है, कोई किसी और का नौकर है। ये फरेब है, नूर की बात है ये नहीं। अरे जिन्होंने नूर देखा होता है उनके तो जबान सी जाती है, प्लास्टर लग जाता है, मुंह बंद हो जाते हैं। नूर देखने वाले, इबादत करने वाले, उनको काट डालोगे वो कोई बड़ाई नहीं करेंगे, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। हमारा मजहब ऐसा मजहब है कि आप अगर सचमुच इबादत कर रहे हो तो मौला आपको दीदार देता है, मगर दीदार देता है तो जबान बंद कर देता है। इबादत वाले बोला नहीं करते। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। यहाँ फरियाद से मतलब जबान से बोलना, बड़ाई करना भी एक फरियाद है। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। इबादत वालों के मुंह बंद हो जाते हैं, दिल खुल जाते हैं, जाहिर की आंखें बंद हो जाती हैं, अंदर की आंखें खुल जाती हैं। वो लोगों के साथ बात भी नहीं करते। हाँ, उनकी नजरें घूमती रहती हैं। वो अगर किसी आदमी को देखते हैं कि दुख में है तो उसको पता भी नहीं देते, लेकिन अंदर अंदर उसके लिए दुआ करते हैं, मौला ये मेरा भाई दुखी है, इसके ऊपर रहम कर दे। इबादत वाले जो लोग हैं वो लोगों के दुखों को देख के बर्दाश्त नहीं करते। वो जिसके लिए दुआ मांगते हैं उसको पता भी नहीं होता कि मेरे लिए किसने दुआ मांगी और उसकी मुसीबतें टल गई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मेरे बहुत से फरिश्ते हैं वो दुनिया में घूमते हैं। कुरान पाक की हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरे बहुत से फरिश्ते दुनिया में घूमते हैं ताकि वो लोगों की मदद करें, उनके दुखों में उनका हाथ बटाएं। ये वो फरिश्ते हैं कि जो इस दुनिया में इंसानी लिबास में इबादत करके गुजर गए, खुदा ने उनको फरिश्ते का दर्जा दिया। ये रूहानियां जमीन पे आते हैं तो लोगों के दुख देखकर दुखी होते हैं और फिर खुदा के दरबार में उनके लिए आजिज़ी करते हैं। मोमिन तो ये है कि लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए दुआ मांगो, वो खुद ही दुआ करते हैं और खुदा ताला उनकी दुआएं सुनता है। अपना जो मजहब है दीनदारो, रूहानी मजहब है। इस्लाम दीन के अंदर 73 फिरके हैं। हमारा एक ही ऐसा फिरका है कि जिसके अंदर हर जमाने में बल्कि हर वक्त हजरत इमाम इलाही नूर मौजूद है और किसी फिरके में नहीं। ये तमाम फिरके अपनी अपनी हालत में अच्छे हैं, मुसलमान है और खुदा ताला उनके ऊपर हमेशा अपनी रहमतें नाजिल करे। लेकिन इस्माइली मजहब के अंदर जो इमाम बैठा है ये किसी को सहूलत और ये यानी आकबत की खुशियां देने वाला मौका किसी और के पास नहीं। अपना इस्माइली मजहब जो है वो रूहानी मजहब है। इबादत करो लेकिन लोगों को फरेब में मत लाओ। इमाम के सिवा हमारा कोई मालिक नहीं। इमाम की बैयत की हुई है, फिर हम दूसरे की मदद मांग भी नहीं सकते। अपने इमाम से कहो
اگر کوئی آپ کا بچہ پڑوسن کے گھر جا کے کھانا کھا کے آتا ہے تو ماں کہتی ہے بیوقوف تیری ماں مر گئی کیا؟ تو کیوں گیا ادھر کھانا کھانے کے لیے؟ کیا میں تو جو کھانا نہیں کھلاتی تھی؟ اے ماں تم برداشت کرو گی؟ اگر کوئی بیٹا کسی باپ سے پیسے نہیں مانگتا، لوگوں سے مانگتا ہے، تو باپ کو پتہ لگے تو باپ کیا اچھا فیل کرے گا؟ باپ کہے گا تو نے میرا نام دبو دیا. اس کو ایسا لگے گا میں تجھے پیسے نہیں دیتا. حضرت امام کی بیعت کر کے کہ یا مولا تو میرا مالک ہے، اور پھر ہم دوسروں کی مدد مانگتے. آؤ اس جماعت خانے کے اندر، دنیا کا کوئی بھی جماعت خانہ جو جماعت خانہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں، حضرت امام کا گھر ہے. اس جماعت خانے میں آپ کو دین دنیا کی سب دولتیں ملیں گی. آپ کا دل سچا ہونا چاہیے، ڈھچو پچو من نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب کے اوپر چلو، آپ کو سب کچھ ملے گا. پھر بھی ایسی بہت سی چیزیں بھی ہوئے گی کہ آپ دعا مانگو گے تو نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں. بیٹا مانگا زبردستی کر کے، عبادت کے زور کے اوپر عورت نے اپنے بیٹے کو بیٹا ملے مولا کے پاؤں پکڑ لیے. مولا فرمایا دیکھو یہ مت مانگو، اس کی قسمت میں نہیں خداوند تو قسمت بنانے والا ہے. اچھا جاؤ، پکڑ کے ایک روحانی کو جس کو سزا مل رہی تھی اس کے گھر بھیج دیا. اب بیٹا تو ہوا، لیکن دیکھ دیکھ کے دل جل رہا ہے. کیا کرے، 15 برس کا ہو گیا. اب اس کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. 15 برس کا ہوا، وزیر بعد میں اکاؤنٹ بن گئے. عبداللہ ہاشم گنگ جی زنزبار کے اندر اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے پریزیڈنٹ تھے. اس کپل نے اس کے پاس جا کے عاجزی کی کہ مولا کے پاس جا کے دعا مانگنا، ہماری طرف سے مہمانی رکھنا. مولا کے پاس جب یہ بات کی تو مولا نے فرمایا میں نے پہلے سے کہا تھا کہ اولاد مت مانگو، اب اس کو بولو کہ اس کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دو. کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گنگ جی واپس آئے اور ان کو میسج دیا کہ مولا فرمایا تم اپنے اس بچے کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دو. دعا مانگنی چھوڑ دی. مہینے کے اندر گزر گیا. وہ بھی چھوٹا، ماں باپ بھی چھوٹے کہ جو اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھ کے جلتے رہتے تھے. خدا کی سزائیں بھی بہت ہیں، خدا کی بخششیں بھی بہت ہیں. امام زمان کے حضور میں بیٹھو، مولا کو اپنا مالک بنایا ہے، اس کو سچ مچ مالک سمجھو، اپنا ایمان مضبوط رکھو. دعا دسوند امام کے جو فرمان ہیں ان پہ عمل کرو، نیک اعمال کرو، دوسروں کی مدد کرو، اور اپنے من کو ڈھچو پچو مت بناؤ کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہیں. اگر کسی آدمی کی ذرا سی بھی کوئی ہم نے شان و شوکت دیکھی اور ہم نے سن لیا وہ فلانا آدمی ہے، بالکل سچی باتیں کہتا ہے، دل کے بھید جانتا ہے، اور ہم ادھر بھاگتے ہیں. ذرا تکلیف آتی ہے ملا کے پاس جاتے ہیں، مولوی کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کچھ پڑھ کے دیتے ہیں، ہم قبول کر دیتے ہیں. کیا بات ہے یہ دھتینگ ہے. مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں. مذہب یہ ہے اسماعیلی مذہب کہ ہم اپنی روحانیت کو اوپر اٹھائیں. آپ ایسے بنو دینداروں کہ شہزادے بنو، جس طرح کہ ایک راجا کے بچہ شہزادہ ہوتا ہے اور وہ حکم کرتا ہے وہ چیز حاضر ہوتی ہے. آپ خود اپنی روحانیت کو ایسا پاورفل بناؤ کہ آپ مانگو وہ ملے آپ کو. صرف آپ کو نہیں، دوسرے کے لیے دعا مانگو تو اس کو بھی ملے. اپنی طاقت بڑھاؤ. اور اسماعیلی مذہب جو ہے نا وہ روحانیت کا مذہب ہے. جماعت خانے آنا نہیں، صبح کی عبادت کرنی نہیں، دسوند ہماری برابر نہیں، خیالات ہمارے اچھے نہیں، زبان ہماری پاک نہیں، نظر ہماری پاک نہیں، دل ہمارے پاک نہیں. اور اب ہم کو ملے گا کیا؟ روحانیت کیسے آئے گی؟ روحانیت جو ہے نا وہ اس کو ملتی ہے کہ جس کا اندر باہر پاک ہوئے، جس کا دل پاک ہے، جس کی نظر پاک ہے، جس کی زبان پاک ہے، جس کے اعمال پاک ہے. خدا اس کو محبوب بناتا، پیارا بناتا ہے. ہمارا مذہب پاکیزگی کا مذہب ہے. اپنی روحانیت بڑھاؤ، عبادت کرو،
نیک اعمال کرو اپنی کمانی میں سے کہ جو کمانی خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے ہم کو کہا ہے کہ جو کچھ بھی تجھے روزی ملے اس میں سے مجھے میرا حق دینا. یہ روزی ساری خدا کا حق ہے، بخشش اس کی ہے. بیٹے کے لیے باپ ایک چاکلیٹ لے آیا، گھر آیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو چاکلیٹ دی، اٹھایا، کس کیا، پیار کیا، گلے لگایا، بیٹے نے چاکلیٹ پکڑ لی. اب باپ کہتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈالنا. کیا باپ محتاج ہے کہ وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ تو ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈال؟ کیا باپ کو اگر چاکلیٹ کھانی ہے تو جو بیٹے کے لیے لے کے آیا خود کے لیے نہیں کھا سکتا تھا؟ لیکن وہ بیٹے کے دل کے اندر تربیت ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ باپ کے منہ میں ایک ٹکڑا ڈالے تاکہ باپ کی محبت اجاگر رہے، تاکہ اس کے ہاتھ میں سے دینے کی، یعنی کسی اور کو دے دینے کے لیے، جس میں ہم دان پن، سخاوت، خیرات بھی کہتے ہیں، اس کی عادت پڑے. اب باپ کے منہ میں ایک چھوٹا ٹکڑا ڈالتا ہے تو باپ تو خوش ہو کے پھر اس کو گلے لگاتا ہے، کس کرتا ہے. آپ کو مولا نے $8,000 دیے، مولا کہتا ہے اس میں سے $1,000 مجھ کو دے دو. کیا مولا کو $8,000 کی ضرورت ہے؟ آپ کے $1,000 کے اوپر نبتا ہے. آپ کو $8 دیے، اس میں سے $1 مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ کیا وہ مولا جس نے آپ کو دیا اس کو خود کی ضرورت نہیں؟ قرآن شریف کے اندر خدا لوگوں کو کہتا ہے مجھے قرضہ دو. قرآن میں اللہ تعالیٰ قرضہ مانگتا ہے. قرض حسنہ کا نام رکھا ہے. خدا کو کوئی بیپار کرنا ہے؟ اس کو کوئی مکان لینا ہے کہ خدا آپ سے پیسے مسلمانوں کو کہتے ہیں مجھ کو لون دو؟ ارے خدا کو لون کی ضرورت کیا؟ لیکن خدا آپ کا دل دیکھنا چاہتا ہے. دسوند ایسی چیز ہے، مولا کو پیسے کی کوئی حاجت نہیں. اور واللہ باللہ ہم جو کچھ بھی امام کے قدموں میں رکھتے ہیں مولا کا تو ایک دن کا بھی خرچ نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، بے حساب دولت ہے اس کے پاس، خوبصورت ہے، بہت عزت و نام ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس. لیکن ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے. ہمارے لیے تکلیفیں اس کو منظور ہے، لیکن بچوں کو تکلیف پڑے یہ اسے منظور نہیں. امام کی محبت جو ہمارے اوپر ہے، ہم اتنی محبت امام کو نہیں کر سکتے. وہ ہمارے دل جاننا چاہتا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. میرے پاس بہت دفعہ آدمی آتے جاتے ہیں. میری 72 برس کی عمر ہوئی اور میں 11-12 سال کی عمر سے وعظیں کرتا ہوں، اور آج مجھے اس بات کو یہ 53 برس ہوئے کہ میں ریگولر مشنری ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کے حضور میں بھی رہا، مولانا سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں بھی، اور اپنے اس مالک کے حضور میں بھی. میرے پاس ہزاروں آدمی طرح طرح کے سوال پوچھنے آتے ہیں. جب کوئی آدمی پیسے کی تکلیف والا میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں، پہلا تمہاری دسوند کیسی ہے؟ واللہ باللہ 99% جو پیسے میں دکھی لوگ ہیں ان کے جواب یہ ہوتے ہیں میں دسوند تو دیتا ہوں. نہیں، میں دسوند تو دیتا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم دسوند میں برابر نہیں ہو. مولا کو اپنا پارٹنر بنایا اور اس پارٹنرشپ کے اندر دغا فریب ہو رہا ہے. تم اس کے پیسے کھا جاتے ہو، چوری کرتے ہو. جو آدمی دسوند نہیں دیتا وہ حضرت امام کے حق کی چوری کرتا ہے. اب اس کے اندر نور کیسے پیدا ہوئے؟ امام کا حق پہلے دو. یہ ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی امتحان کی چیز ہے. اے رسول، زکات لے کے ان کے مال کو پاک کرو. دسوند دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اور وہ پاک مال کھانے سے خیالات پاک ہوتے ہیں، من میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے.
خیالات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ دسوند دینے والا ایک دم کروڑ پتی بن جائے گا، لیکن یاد رکھو دسوند دینے والا غریب رہے گا، بلکہ دکھی نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوئے گا. اس کو کسی سے ایسا ہاتھ کر کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مذہب میں سادگی ہے، سادہ رہو. لازم نہیں کہ آپ $1000 کی ساڑی پہنو یا $500 کا سوٹ لے کے آؤ. ضرور نہیں کہ آپ مرسیڈس گاڑی میں پھرو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے سونے ہیرے کے داگینے زیورات وغیرہ ہوئے. کوئی ضروری نہیں کہ $500,000 کا آپ کا بنگلہ ہوئے. سر چھپانے کے لیے، رات گزارنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہوئے، بھلے کرائے پہ ہے. پیٹ بھرنے کے لیے خدا نے اتنا دیا ہے کہ محتاجی نہیں، بھوکے نہیں مرتے. کسی آدمی کی نظر کے اندر ہم خواب نہیں، بے عزت نہیں. جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہاں آدمی اچھا ہے لیکن غریب ہے. یہی تو وہ سکون ہے. مالدار بن کے سکون نہیں ملے گا. بہت قیمتی کپڑے پہننے سے روحانیت نہیں ملے گی. روحانیت اس کو ملتی ہے کہ جس نے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا. روحانیت اس کو ملتی ہے کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے. اس کے دل کے اندر سے لالچ، لوبھ، خود غرضی وغیرہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. خدا چاہتا ہے ایک پلک کے اندر اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے. بڑے بڑے مالدار میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مالدار بڑے عابد بھی ہیں، سخی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادے کپڑے پہنتے ہیں، بے حساب مالدار ہیں. میں پرسنلی ایک آدمی کو جانتا ہوں، کراچی کے اندر رہتا ہے. اس کے پاس میرا خیال ہے 2 سے 3 کروڑ روپیہ ہے. بنگلہ بھی ٹھیک ہے، سادہ فرنیچر ہے، کوئی ٹھاٹ ماٹ نہیں. گاڑی ہے، آرڈنری گاڑیاں پڑی ہیں. آپ دیکھو تو سیدھے سادے لوگ ہیں اور بے حساب مالدار. اس کا پیسہ جاتا کدھر؟ خیرات میں. اس کا پیسہ خیرات میں جاتا ہے. چوتھ کی دسوند دینے کے اوپرانت بھی وہ اپنے مال میں سے 50% خیرات کرتے ہیں. ان کے دل میں جو سکون اور راحت ہوتی ہے وہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ جو آدمی اس تجربے کو، اس ایکسپیرینس کو نہیں پایا. اسماعیلی مذہب سیکھو مومنو، اسماعیلی مذہب میں آؤ. یعنی آپ ہیں تو صحیح، میرا مطلب آنے کا یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب پہ عمل کرو، اسماعیلی مذہب کی برکتیں اٹھاؤ، اسماعیلی مذہب کی رحمتیں اٹھاؤ. اسماعیلی مذہب کے اندر سے جو خوشیاں ملیں گی وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی. اور دوسروں کے پلے مت پڑو، امام کے سوا کوئی نہیں آپ کا. اپنے دل کو اونچا اٹھاؤ، غیروں کی محتاجی مت کرو. مولا کے سوا اور کوئی نہیں. تجھ بنا کوئی اور نہ دیس سامی امن چھ تمہارو آدھار جی. تجھ بنا میں اکلا سامی تمہیں تھا جو رکھوا جی. مومنو، میں آپ کا شکر گزار ہوں. 1 گھنٹے سے زیادہ آپ آرام سے بیٹھ کے میری آواز سنتے رہے. 2 جہان میں مولا اس کا آپ کو دیکھ بدلہ دے رہے. آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر مولا خوشی رہے، راضی رہے، برکتیں نوازشیں دے رہے. مولا خوشیاں دے رہے. مولا آپ کا ایمان سلامت رکھے، ایمان درست رکھے، ایمان بڑھاتا رہے. دسم سکریت میں آپ کو پکا کرے، عبادت بندگی کی محبت دے رہے، جماعت خانے آنے کی توفیق دے رہے. مولا اپنی محبت کو آپ کے دلوں میں اجاگر کرے، اتفاق و محبت دے رہے، دین دنیا کی نوازشیں برکتیں دے رہے، جان میں، مال میں، آل اولاد میں، روزی کمانی میں برکت دے رہے. مولا آپ کو کوئی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں نہ پڑنے دے رہے. آپ کی بلائیں دور کرے، آپ کی تکلیفیں دور کرے، آپ کی مصیبتیں دفع کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے.
آپ کو تندرست رکھے، عزت و آبرو سے رکھے، مولا آپ کو ہمیشہ دین و دنیا میں سکھی آباد کرے۔